اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اپنے دونوں پر اگر کھول لے تو مشرق و مغرب تک وہ پر پھیل جاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگا۔ وہ اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تو اپنے پروں کو پھڑپھڑا، پروں کو جھاڑ۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں، وہ لاکھوں اور کروڑوں قطرے ہوں گے، جتنے بھی قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ہر فرشتے کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ تو نے قیامت تک استغفار کرنا ہے اور ہم نے ثواب درود پڑھنے والے کو عطا فرما دینا ہے۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور جو بندہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی فارغ وقت ملے تو اس وقت بندہ درود پاک پڑھتا رہے تو پھر اس کی فضیلت اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ والدین ایسی عظیم نعمت ہیں کہ یہ دنیا میں رہیں تو پھر بھی بندے پر رحمتیں برسی ہیں۔ جب یہ قبر میں چلے جاتے ہیں اگر بندہ ان سے محبت اس کی برقرار رہے اور دعا کرتا رہے اور ان کی قبر پر آنے جانے کا سلسلہ رہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں فقط ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دنیا میں کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے لیے عام لوگ تو عام ٹھہرے، انبیاء کرام علیہم السلام بھی ان رشتوں کی جدائی پر آنسو بہاتے رہے۔ ان میں ایک رشتہ والدین کا ہے اور دوسرا رشتہ اولاد کا ہے۔ اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ کی جدائی پر انبیاء نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر آپ کی قبر پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدا ہوئے تو انہوں نے آنسو بہائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا میرا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا کوئی مثل نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو والدین کا جب انتقال ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 حقوق اولاد کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ جن کے والدین جا چکے انہیں بھی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب والدین کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے الصلاۃ علیہم، ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ اور نماز جنازہ اسی وقت بندہ ادا کر سکتا ہے جب اسے صحیح معنوں میں نماز جنازہ ادا کرنی آتی ہوگی۔ ہم نے ساری زندگی اگر نماز جنازہ کی دعائیں ہی نہ سیکھی، لوگوں کے بوڑھے والدین کے جنازوں میں جا کے پیچھے چپ کر کے کھڑے رہ کے ہم آ گئے، ساری زندگی لوگوں کے والدین کو دھوکہ دیا۔ آج اپنے بوڑھے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ آگے پڑا ہے، جو ساری عمر ہمیں پالتا رہا، کھلاتا رہا، جس نے ادب سکھایا۔ آج یہی دھوکہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے آج اپنے والد کے ساتھ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو اب یہاں پر بھی ایسے ہی کھڑے ہو کے واپس آ جائیں گے۔ اس وقت فوری طور پہ تو نماز جنازہ کی دعا نہیں آ سکتی، تو لہٰذا نماز جنازہ کی دعا آنی چاہیے کہ بوڑھے والد کا انتقال ہو جائے یا بوڑھی والدہ کا انتقال ہو جائے، اور تو ہم انہیں کچھ نہیں دے سکے لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ ان کی نماز جنازہ صحیح معنوں میں ادا کر لیا جائے۔ اور یاد رکھیں جب اولاد میں سے کوئی بندہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور ان کے لیے سچے دل سے توبہ، ان کے لیے استغفار کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے،
ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا بڑا گناہگار ہوتا ہے، اس کے جنازے میں ایک ایسا نیک بندہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک جگہ سے گزرے، نظر جھکائی، زمین کے اندر دیکھا ایک قبر ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، واپس پلٹے تو عذاب ختم ہو چکا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کیسے ختم ہو گیا؟ رب نے فرمایا عیسیٰ جب یہ دنیا سے گیا تھا اس کی عورت کے ہاں ایک بیٹا ہونے والا تھا، فرمایا اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی، وہ بڑا ہوا، اس بندے کے اعمال ایسے تھے کہ اسے جہنم میں ڈالا جاتا، اسے عذاب ہوتا رہا۔ آج پہلے دن اس کا بچہ مدرسے میں گیا ہے اور اس نے جا کر ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا۔ ہمیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ بیٹا ہمیں رحمان اور رحیم کہتا ہو اور والد کو عذاب ہو جائے۔ فرمایا اس بچے کی برکت سے ہم نے اس کے والد کے عذاب کو دور بھی کر دیا ہے، اس کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کے لیے اگر اولاد دعا کرے تو اس کا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نماز جنازہ میں کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں، اس کی برکت سے مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مرنے والا اتنا نیک ہوتا ہے کہ جو جنازے میں شریک ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بصرہ میں ایک سیدہ خاتون کا انتقال ہو گیا، بڑے لوگ اس کے نماز جنازہ میں جمع ہوئے، ایک کفن چور بھی وہاں پر چلا گیا، اس نے کہا چلو میں بھی جنازہ پڑھوں گا، ساتھ ساتھ چلا جاؤں گا، دفناؤں گا، واپس آ جاؤں گا، رات کو پھر جا کے قبر کھول کے اندر سے کفن نکال کے لے آؤں گا، بیچ دوں گا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھی، لوگوں نے دفنایا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب لوگ چلنے لگے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا، یہ قریب گیا، اس نے جا کر ایک پتھر اٹھا کر اس قبر پر رکھا تاکہ شام کو جب آؤں تو ایک علامت اور نشانی بنی رہے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی، اس نے کدال اٹھایا، اپنے گھر سے نکلا، چلتا چلتا قبرستان میں پہنچا، وہاں پر جا کر اسی قبر کو دیکھا جس کے اوپر پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر ہٹایا، مٹی ہٹائی، سلیں ہٹائی، اندر اس نے ہاتھ ڈالا، اندر سے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا اور کہا سبحان اللہ، جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اسے کہا میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں، زندگی گزر گئی، میں کفن چراتا رہا، کفن چور جنتی نہیں ہوتا۔ اسے کہا تو جنتی نہیں تھا لیکن میں جنتی ہوں، آج میرے جنازے میں جو بھی آیا ہے رب کعبہ نے اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو نیک لوگوں کے جنازے میں بندہ شریک ہو تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آنے والوں کو بھی اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ پہلا حق ہے والدین کا۔ اور دوسرا حق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والاستغفار لہم، بندہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے۔ یہ استغفار کرنا 10 دن تک موقوف نہیں ہے، یا 10 دن تک یہ محدود اور مقید نہیں ہے، 40 دن تک محدود اور مقید نہیں ہے، ساری زندگی آخری سانس تک والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں اور دعا کریں، اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، نماز پڑھتے رہیں گے۔ ہر 2 یا 4 رکعتوں کے بعد جب آپ تشہد آخر تک پڑھیں گے، جب رب جعلنی پڑھیں گے، تو اس میں پھر والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہوتی رہے گی۔ تو والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جنت میں ہوتا ہے اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں تو یہاں پر ہوں، کوئی عمل نہیں کر رہا، میرا تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے دنیا میں تیرا ایک بیٹا ہے جو تیرے لیے 1 مرتبہ استغفار کرتا ہے، ہم جنت میں تیرا 1 درجہ پہلے سے زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو والدین کے لیے بندہ استغفار کرے تو ان کے درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، ان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا حق
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بر الاصدقاء، والدین کا جب انتقال ہو جائے تو پھر ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بندہ یہ کہے کہ اب چچا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا تو بندہ یہ کہے کہ خالہ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ ایسا نہیں، والدین کے انتقال کے بعد ان کے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ دنیا میں ان سے حسن سلوک کریں گے، قبر میں اللہ تعالیٰ والدین کی ارواح کو آسودگی یعنی خوشی عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا اور آخری جو حق حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے انجاز الوعد۔ والدین نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یا جتنا بھی ہو سکے تو ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی اصال ثواب کی صورت ہو جائے، تاکہ اس کی وجہ سے والدین کے لیے مغفرت کا جو ایک سامان ہے اور جو مغفرت کی صورت ہے وہ ہوتی رہے۔ تو یہ چار حق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ان کے انتقال کے بعد یہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ چار حق ان کے پورے کیے جائیں۔ اب اس میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ والدین کا جب انتقال ہوا تو ان کے اوپر اگر کوئی قرض ہو تو پہلے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں پر لوگ ویسے وراثت تقسیم کرنے میں آگے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کی طرف عام طور پہ نہیں جاتے۔ جب کسی بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو مال ہے اس سے بھی حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ صرف یہ حق نہیں کہ والد صاحب کا مال ایک اسے تقسیم کر لیا جائے، میں بھی لے لوں، بھائی بھی لے لے، دوسرے بھائی بھی لے لیں اور تقسیم کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ فرمایا جب والدین کا انتقال ہو تو سب سے پہلے جو ان کے مال اور وراثت سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کے مال سے ان کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کفن مانگنے کے لیے بندہ کسی کے پاس بھاگے یا کسی کو کہے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے جو وراثت چھوڑی ہے اس میں سب سے پہلے ان کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کے مال سے متعلق جو حق بنتا ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اس بندے نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ قرضہ سر پہ ہے تو اس دنیا سے چلا گیا، اب پورا سا اس کا قرضہ ہی ادا نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پر کوئی قرض تھا؟ لوگوں نے عرض کی اس پر قرض تھا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھی، فرمایا صحابہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور ایک اور جنازہ لایا گیا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو عرض کی گئی اس کے سر پہ کوئی قرض نہیں تھا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرضہ ادا کر کے جو اس دنیا سے جائے گا یقیناً اس کی آخرت کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں، اور جو مقروض ہی اس دنیا سے چلا گیا تو اب یہ اس کے لیے اگر برا سا نے بھی اس کا قرضہ ادا نہ کیا تو کل بروز قیامت پھر وہاں پر کتنی باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی، یا پھر کتنی عبادات وہاں پر اس بندے کے سپرد کرنی پڑیں گی جس کا قرضہ دینا ہوگا، تو یہ وہاں پر پھر دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو احباب کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو بس اتنا سا رکھا جائے کہ وہ ادا ہی کر دیا جائے، یا کچھ اماؤنٹ ایسی سنبھال کے رکھی جائے اور اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ میری طرف سے قرضہ ادا کر دیا جائے۔ لاکھوں لاکھ اور کروڑوں روپیہ قرضہ لے کے اور پھر بعد میں اولاد میں سے بھی کوئی نہ دے سکے اور اس حالت میں بندہ دنیا سے چلا جائے تو پھر آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور تیسرا جو ان کی وراثت سے متعلق جو حقوق لازم ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا حق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی وصیت پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے اچھی کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے مسجد بنا دی جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، غرباء، فقراء اور مساکین کی خدمت کر دی جائے، تو جتنا مال بچا پہلے اس میں سے کفن دفن ہو گیا، پھر جو قرضہ تھا وہ ادا کر دیا، اب جتنی اماؤنٹ بچی ہے اس میں سے 1/3 میں یعنی تیسرا حصہ جو اس کا ہے وہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ پوری وصیت پر عمل نہ ہو رہا، جیسے کوئی بندہ جس نے تھوڑے سے پیسے چھوڑے، 10 لاکھ روپیہ چھوڑا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے پوری مسجد تعمیر کروا
کروا دی جائے. تو 1/3 اگر اس کا نکالیں, کفن دفن کرنے کے بعد, قرضہ دینے کے بعد اگر 9 لاکھ روپیہ بچا تو اس میں سے 3 لاکھ روپیہ 1/3 بنتا ہے. تو اب اس میں سے مسجد تو تعمیر نہیں ہو سکتی, تو لہذا 1/3 میں ہی وصیت پر جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے گا. کوئی مسجد زیر تعمیر ہے, اس میں یہ رقم ڈونیٹ کر دی جائے, یا پھر اس نے کہا کسی مدرسے میں یا کسی کار خیر میں سے خرچ کر دیا جائے, تو وہ جتنا بھی اس میں وہ اتنی ڈونیشن کی جا سکتی ہے وہ کر دی جائے. تو یہ بھی اس کے مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر بندہ اس پر کر سکے, کوئی ایسی وصیت کر گیا کہ جس پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں, تو اب اس وصیت پر بھی عمل کرنا واجب نہیں ہوگا. لیکن جو کر سکتے ہیں اس پر عمل کیا جائے, اچھے کام کی وصیت کی جائے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے بارے میں اپنے ورثاء کو, اپنے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی وصیت کریں, وصیت لکھ کے رکھ دیں کہ مرنے کے بعد مجھے فلاں کسی نیک بندے کے بارے میں کہہ دیا جائے, وہ نماز جنازہ میرا پڑھائے, اور اس طرح مجھے جو ہے اس کے بعد میرے مال کو ایسے تقسیم کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت ہے کہ جو بندہ وصیت کرتا ہے تو اچھی جیسے نیتوں کا ثواب ہے, جو بندہ اچھی وصیت کرے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا. اور چوتھا جو حق مرنے والے کے مال سے متعلق ہوتا ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستفاد ہے کہ سب سے پہلے اس کے کفن دفن پہ جو خرچ ہوا وہ کر دیا, پھر اس کے بعد ان کا جو قرضہ ادا کرنا تھا وہ قرضہ ادا کر دیا. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت پر عمل کیا, اور